Assalamu alaikum, dear students. Let's continue with our topic Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah alayh. تو ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے The Sheikh exhibited an ascetic tendency from his early childhood. کہتا ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ بچپن سے ہی انہوں نے یہ ایسیٹک ٹینڈنسی ایگزبٹ کی، یعنی یہ صوفیانہ قسم کی زندگی جو تھی، یہ زاہدانہ قسم کی زندگی جو تھی، اس کی طرف ان کا رجحان جو تھا، ان کی ٹینڈنسی جو تھی، ان کی دلچسپی جو ہے انہوں نے بچپن سے ہی ایگزبٹ کرنا شروع کی تھی، یعنی بچپن سے ہی انہوں نے اس کو شو کرنا شروع کیا تھا، اس کو ظاہر کرنا شروع کیا تھا، اس کو دکھانا شروع کیا تھا. This continued even after his marriage with Zaidat and the birth of a daughter Zundat and a son حیدر بابا. تو یہ رجحان جو ہے، یہ رغبت جو ہے، ایک طرح سے یہ دلچسپی جو ہے، یہ ان کی شادی کے بعد بھی جاری رہی. ہم نے انٹروڈکٹری نوٹ میں پڑھا تھا، اس کے انٹروڈکٹری لیکچر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے زائدت جو کہ ڈاٹسرا ترال کی رہنے والی تھی، ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ ایسیٹک ٹینڈنسی جو ہے، یہ جو ایک طرح سے عابدانہ اور یہ جو سادگی پسند زندگی گزارنے کا رجحان جو تھا ان میں، یہ ان کی شادی کے بعد، ان کی ایک بیٹی پیدا ہونے کے بعد، ان کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی یہ دلچسپی ان میں رہی اور یہ دلچسپی جاری رہی. آفٹر دا پرائم آف ہز یوتھ ایٹ دا پرائم آف ہز یوتھ ہی اڈاپٹیڈ اے موناسٹک وے آف لائف. تو کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے عروج پہ، پرائم آف ہز یوتھ مینس جو اس کی زندگی کا بیسٹ پارٹ تھا، یعنی کہ جو اس کی ایڈلٹہڈ تھی، جو جوانی کا اس کا عروج تھا، اس میں انہوں نے یہ ایسیٹک وے جو ہے، یہ موناسٹک وے جو ہے، یہ جو ترک دنیا کا طریقہ جو ہے، یعنی دنیا کو ترک کر کے عبادت میں مشغول ہونے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. He entered a cave near Khoimo and according to legend spent 12 years there doing penance and purifying himself. تو کہتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ ایک خیموں میں ایک گفا میں چلے گئے میڈیٹیشن کے لیے، عبادت کے لیے، ڈوئنگ پیننس اینڈ پیوریفائنگ ہمسیلف. وہاں پہ اس نے اپنے خود کو گناہوں سے پاک کیا. وہ پیننس کے لیے وہاں چلے گئے، وہ ایک طرح سے عبادت کے لیے وہاں چلے گئے، توبہ استغفار پڑھنے کے لیے چلے گئے. جو گناہ اس سے جانے انجانے ہوئے تھے ان کی معافی کے لیے وہاں گئے اور خود کو گناہوں سے پاک کیا. تو ایک طرح سے وہ 12 سال کی عمر میں جو ہے گفا میں چلے گئے اور وہ عبادت کا زمانہ تھا، وہ عبادت کے لیے چلے گئے، خود کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے چلے گئے. It appears from what he did later that this was a period of spiritual training and preparation. ایسا لگتا ہے کہ جو بعد میں اس نے کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وقت تھا، یہ جو گفا میں 12 سال گزارنے کا وقت تھا، یہ ٹائم جو ہے، یہ پیریڈ جو ہے، اس کی اسپریچول ٹریننگ اور پریپریشن کا زمانہ تھا. یعنی اس کی ایک طرح سے مذہبی تربیت انہوں نے وہاں پہ حاصل کی، ایک طرح سے روحانی تربیت حاصل کی، ایک طرح سے روحانیت انہوں نے حاصل کی. اور یہ ان کے بعد کے آنے والے زمانے کے لیے ایک طرح کی تیاری تھی کہ اس کے بعد انہوں نے دنیا کے لیے یا اسلام کی خدمت کے لیے کیا کچھ کرنا تھا. When he finally left the cave, he had turned into a dedicated missionary. اور بالآخر جب وہ اس گفا سے نکلے، اس غار سے نکلے، تو وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ مشنری بن چکا تھا. ایک بہت ہی لائل، ایک بہت ہی کمیٹڈ، ایک بہت ہی ڈیووٹڈ، یعنی کہ خود کو اس نے دین کے پھیلاؤ کے لیے خود کو وقف کر دیا اور وہ ایک مشنری بن گیا، ایک تبلیغی بن گیا، ایک مبلغ بن گیا، ایک ریلیجس پریچر یا ریلیجس ٹیچر ہم جس کو کہیں گے، دین کو پھیلانے والا یا دین کی تبلیغ کرنے والا یا دین کا واعظ کرنے والا بن گیا. ایک وائز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بن گیا. He moved from place to place in Kashmir preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before him. تو وہ کشمیر میں ہر جگہ گھومتا رہا، وہ جگہ جگہ جاتا رہا اور لوگوں کو ایک سمپل سی بات سمجھاتا رہا، ایک لوگوں کو ایک سمپل سا گوسپل، ایک سمپل سا فیکٹ، ایک سمپل سا عقیدہ، ایک سمپل سی
حقیقت ان کو بتاتا رہا کہ ہر انسان کو جو ہے اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جو ہیں موت کے بعد خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم خدا کے سامنے آنسریبل ہیں۔ یعنی انہوں نے خدا سے ڈرنے، اس کے علاوہ سچائی کے اصولوں پہ چلنے کی، کمٹمنٹ ٹو دا پرنسپلس آف ٹروتھ، جسٹ لو اینڈ سروس ٹو مین کائنڈ، یعنی انہوں نے خدا سے ڈرنے، سچائی کے اصولوں پہ پابند رہنے، کمٹمنٹ ٹو دا پرنسپلس آف ٹروتھ، یعنی کہ جو ہماری اوبلیگیشن ہے ٹو دا پرنسپلس آف ٹروتھ، سچائی کے اصولوں پر پابند رہنے، انصاف، سادگی اور سچائی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی۔ ایز اے مشنری he taught us that a true saint is not one who escapes from life but one who does the duties of life with honesty and humility۔ تو ایز اے مشنری، ایز اے اسلامک پریچر، اس نے ہمیں سکھایا کہ ایک سچا سنت، ایک سچا مسلمان، ایک سچا انسان، ایک نیک انسان وہ نہیں ہوتا جو زندگی سے بھاگ جائے، بلکہ وہ جو زندگی کا سامنا کرے اور زندگی کی سارے اس کے جو فرائض ہیں اپنی زندگی کے، وہ فرائض ایمانداری اور ہیوملٹی کے ساتھ، یعنی کہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ In one of his verses, he tells us that the chosen servants of God are those who worship him sincerely and fulfill their duties in life regularly۔ تو اپنی ایک طرح سے ورس میں، اپنی ایک نظم میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے خدا کے چنے ہوئے سرونٹس جو ہیں، اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اس کی عبادت سچے دل سے کرتے ہیں، اور زندگی کی جو ڈیوٹیز ہیں، زندگی کے جو فرائض ہیں، وہ بہت ہی سنسیئرلی، بہت ہی آنیسٹلی، یعنی خلوص، صاف دلی سے اور خلوص سے جو ہیں وہ ریگولرلی، ایک طرح سے باقاعدہ طور پہ بالکل وقت پر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ The Sheikh attracted disciples everywhere. All of them were noble souls and lived lives of piety and service of their fellow beings۔ تو شیخ نے جو ہے ہر جگہ ڈسپائلس اٹریکٹ کیے۔ ڈسپائل مینس اے بلیور، جس کو ہم مرید کہیں گے یا شاگرد کہیں گے، یعنی اس کے ہر جگہ پہ شاگرد ہوئے، شاگرد جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ سارے جو تھے they were noble souls، that means they were great hearted people، they were great hearted human beings، they were wonderful human beings۔ وہ بہت ہی جو ہیں وہ شریف النفس، اور وہ بہت ہی اعلیٰ رتبے کے لوگ تھے، اعلیٰ رتبے کے بہت ہی عزت دار انسان تھے۔ The Sheikh won popularity in every nook and corner of Kashmir۔ شیخ نے جو ہے کشمیر کے کونے کونے میں جو ہے اس نے شہرت حاصل کی، اس نے مقبولیت حاصل کی۔ Kashmiris called him and continue to call him Sheikh ul Alam, which means the spiritual guide of the world stature، spiritual guide of the world اور a saint of the world stature۔ شیخ نے جو ہے تقریباً ہر جگہ پہ کشمیر میں مقبولیت حاصل کی، اور کشمیری جو ہیں اس کو آج بھی شیخ العالم کہتے ہیں، اور اس وقت بھی، یعنی پیپل کال ہم اینڈ کنٹینیو ٹو کال ہم، وہ تب بھی اس کو شیخ العالم کہتے تھے، اور آج بھی اس کو شیخ العالم ہی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک روحانی استاد، ایک ایسا استاد جو کہ ورلڈ اسٹیچر کا ہو، جو کہ گائیڈ آف اے ورلڈ اسٹیچر